اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کے اس سبق میں بھی مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کا ذکر ہے۔ پچھلے بھی کئی سبق میں عورتوں کے حقوق کے متعلق بات چل رہی تھی۔ آج کے سبق کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ آج کے اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے متعلق ذکر فرمایا کہ یہ عورتوں پر حاکم ہیں یعنی بیویوں پر، اور اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عورت پر ایک مقام دیا ہے جو کہ مرد کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی اس کی ہاتھ کی کمائی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ وہ اپنا مال اپنی گھر بار پر خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، تو اس بنا پر اس کی ایک فوقیت ہے، لیکن ایک فوقیت جو اس کو ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ دنیا کے نظام میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر اوپر رکھا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک وہبی چیز ہے، اللہ نے یہ چیز ہبہ کی ہے۔ اور مرد کے اپنے جگہ پر حقوق ہیں اور بیوی کے اپنی جگہ پر حقوق ہیں، اور مرد پر لازم ہے کہ بیوی کے حقوق پورا کرے اور بیوی پر لازم ہے کہ مرد کے حقوق پورا کرے، لیکن دونوں میں صرف مرد کو اللہ نے ایک درجہ بیوی سے اوپر رکھا ہے۔ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، یعنی ایسا ویسا حاکم نہیں جو اپنے اس عہدے کو لے کر کے ظلم کرتا رہے، بلکہ صرف گھر بار چلانے کے لیے اس کو بڑا مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ گھر کے فیصلے کرے اور گھر کا نظام چلائے، اسی لیے ایک کو حاکم مقرر کرنا تھا تو مرد کو اللہ نے کیا ہے۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر یعنی اپنی فیملی پر، گھر والوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ جو فضیلت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر۔ دنیا میں بے شمار انسانات ہیں، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے، دوسرے کو اس کا غریب بنا کر کے نوکر بنایا ہے، کسی کو بادشاہ بنایا ہے، کسی کو رعیت عوام بنایا ہے، تو یہ سارا نظام اللہ کا ہے۔ ایک کو فضیلت تھی دوسرے پر، تو یہ فضیلت کے درجے میں اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، جو کہ مرد کی اپنی کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ دوسری چیز ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ ایک مرتبہ اللہ نے دیا مرد کو اپنی طرف سے، دوسرا مرتبہ جو مرد نے حاصل کیا وہ یہ کہ وہ دنیا میں کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت کر کے اپنی بیوی کا جو حقوق ہے وہ پورا کرتا ہے اور اپنے بچوں کا، تو اس وجہ سے بھی مرد کو اللہ نے درجہ دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو مرد کو درجہ اللہ نے دیا ہے، اس بات کو مان کر کے ایمان والی عورت، نیک عورت اس کی فرمانبرداری کرتی ہے کہ شوہر کا اللہ نے ایک درجہ رکھا ہے، لیکن جو اس کی نہیں مانتی یعنی ان باتوں کو، تو پھر وہ اس کے خلاف جاتی ہے۔ دونوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ فالصالحات نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب عدم موجودگی میں، بما اس وجہ سے حفظ اللہ کے اللہ نے ان کی حفاظت کی، یعنی شوہر کی موجود نہ ہونے کی صورت میں بھی وہ شوہر کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں نیک عورتیں اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے کہ میرے اوپر شوہر کا اللہ نے ایک درجہ اور عزت مقرر کی ہے، تو وہ اس کے موجودگی میں بھی عزت کرتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی پیچھے سے اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتی، نہ مال میں نہ جان میں۔
آگے اللہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جو سرکشی کرتی ہیں، نافرمانی. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. واللاتی اور وہ عورتیں تخافون کہ تم خوف کرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی کا، کہ ان کی سرکشی کا تمہیں خوف رہتا ہے، فعظوہن تو ان کو سمجھاؤ. عظوہن کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا. وہجروہن فی المضاجع، پہلی بات ہے نصیحت کرنا، سمجھ جائیں تو بہتر ہے، نہیں تو وہجروہن فی المضاجع، ان کو چھوڑ دو ان کے بستروں میں، یعنی بستر الگ کر لو. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے تو اس کے بعد کوئی سرکشی ہے، نافرمانی اس بیوی میں، تو اس کو سزا کے طور پر اور اس کو احساس دلانے کے اعتبار سے بستر الگ کرتا ہے. یہاں دیکھیں حدیث پاک میں بھی آیا کہ مکان الگ نہیں کرنا، کہ اس کو مکان میں الگ چھوڑ دیا تو اس سے شیطان اور بھی غالب آ جاتا بیوی پر اور فساد اور جھگڑا اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو مکان میں، گھر میں الگ نہیں چھوڑنا، صرف اس سے بستر الگ کر لینا ہے تاکہ اس کو اپنے شوہر کی عزت کا اور اس کی ناراضگی کا احساس ہو. تو چھوڑ دو ان کو بستروں میں تنہا. اور تیسرے نمبر پر پہلی بات نصیحت کی تھی، اس کے بعد بستر میں بھی اکیلا چھوڑ دیا، پھر بھی وہ نہیں مان رہی اور اس کی یہ ایک طرح سے ضد ختم نہیں ہو رہی، سرکشی، تو وَضْرِبُوهُنَّ انہیں ہلکا مارو. اب یہاں یہ صرف حکم ہے، آج تک اس پر کسی عالم نے، کسی بھی صحابہ کرام میں سے کسی نے عمل نہیں کیا ہے. یعنی مارنا تو صرف ایک خوف دلانے کے لیے عورت کو، وگرنہ مارنا اس کو اجازت نہیں ہوتی شوہر کو ہاتھ اٹھانے کی. تو نصیحت کرنا ہے، بستر میں الگ چھوڑنا ہے اور مارنے کی نوبت سے بچنا ہے، لیکن حکم ہے وَضْرِبُوهُنَّ انہیں مارو، یعنی نصیحت کے اعتبار سے اتنا کہ وہ سنبھل جائے. آگے جو ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فرما برداری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو نہ تلاش کرو ان پر کوئی زیادتی کا راستہ کہ غلط الزام لگا کر کے اس کو مارنے کی کوشش کرو، تو ایسا تم نہیں کرو، منع ہے. ان اللہ کان علییا کبیرا، بے شک اللہ ہے بہت بلند، بہت بڑا، بلند ہے اللہ، بہت بڑا ہے. اور اس پیچھے جو ٹکڑا تھا مارنے کا اور بستر میں تنہا چھوڑنے کا، اس کے مارنے کے متعلق بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے مارنا نہیں تھا، بیوی کو اجازت نہیں تھی مارنے کی اور وہ ایک طرح سے بے خوف تھیں عورتیں. تو ایک واقعہ ہوا کہ زید بن ابی زہیر نے اپنی لڑکی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع سے کر دیا تھا جو کہ صحابی تھے. تو ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تو حضرت سعد بن ربیع جو شوہر تھے انہوں نے ایک تمانچہ مار دیا اپنی بیوی کو. تو وہ حبیبہ جو تھی اس نے اپنے والد سے شکایت کی، تو والد ان کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے حکم دیا کہ جس زور سے شوہر نے یعنی سعد بن ربیع نے تمانچہ مارا ہے اسی زور سے بیوی اپنے شوہر کو واپس تمانچہ مارے، یعنی بدلے کے طور پر. تو یہ حکم تو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وہ وہاں سے چلے گئے، بیٹی اور باپ تو جانے لگے شوہر کے پاس انتقام کے لیے. اسی دوران آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ شوہر کو اجازت مار سکتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو مارو. تو جیسے یہ حکم نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا کہ نہیں، بیوی بدلے کے طور پر نہیں مارے گی. قرآن مجید میں شوہر کو حکم ہے کہ وہ مار سکتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ جانتا ہے، اصلاح کے لیے ہو کہ وہ بیوی سرکشی میں گناہوں کی طرف، شیطان کی طرف، بے حیائی کی طرف جانے والی ہو یا اندیشہ ہو، تو اس کو روکنا ہے، نصیحت کرنی ہے، بستر میں الگ رہنا ہے تاکہ اس کو احساس ہو. آخری حد میں تھوڑا سا اس کو مار سکتے ہیں صرف اس گناہوں سے بچانے کے لیے اور رشتہ نہ ٹوٹے اس لیے. اگلی آیت میں، آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ختم ہی نہیں ہو رہا، نصیحت سے بھی نہیں ہو رہا، سمجھانے سے بھی نہیں ہو رہا. اللہ کا، مرد کا اللہ نے ایک رتبہ رکھا ہے، اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، ہر طرح سے حربہ کر لیا، بیوی نہیں سمجھتی یا شوہر تشدد کرتا ہے، دونوں کا جو ہے ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ شوہر کے خاندان میں سے ایک جو فیصلہ کرنے والا شخص ہو وہ، اور بیوی کے خاندان میں سے دونوں کو ملا کر کے، بٹھا کر کے پھر میاں بیوی کا وہ فیصلہ کریں گے. اگر ان دونوں کے دل میں نیک نیتی ہوگی کہ میاں بیوی کا آپس میں صلح ہو جائے تو اللہ ان کی مدد کرے گا. یہاں یہ ذکر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان اختلاف کا، کہ اب یہ جدا ہو جائیں گے، جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تو فیصلہ کروائیں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مقرر کرو ایک منصف یعنی انصاف کرنے والا شوہر کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف بیوی کے خاندان میں سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر وہ ارادہ کریں گے دونوں، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح، نیک نیتی ان کی ہوگی، وہ چاہیں گے کہ ان کا آپس میں رشتہ جڑ جائے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ خوب علم والا ہے، باخبر ہے۔ تو وہ دونوں جو منصف ہوں، نیک آدمی ہوں، سوچ ان کی اچھی ہو اصلاح کی، تو وہ جب اچھی اصلاح کا فیصلہ کریں گے تو میاں بیوی کے درمیان بھی اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ یہاں تک یہ میاں بیوی کے حقوق وغیرہ تھے، آگے اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا، یہ تمام احکامات اگلی آیت نمبر 36 میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔